नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि मलक रियाज ने किस तरह किया 3 अरब रुपए के प्लाट पर कब्जा। हाजी अमजद, चौधरी जावेद और दीगर कौन कौन से अफराद इस धंधे में शामिल थे और वफाकी पुलिस का क्या मिसाली किरदार एक निहत्ती खातून के बारे में रहा। होशरुबा इंकशाफात जानने के लिए देखें प्रोग्राम TNN न्यूज़ में सिर्फ सच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज TNN न्यूज़ के प्रोग्राम सिर्फ सच में हाजिर खिदमत है आपके एंकर पर्सन जुल्फ़कार मलिक। और आज हमारी मेहमान हैं फ़रा आसिफ साहिबा, जो कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो प्लाट के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की है। तो आज नाजरीन हम इनसे ये जानेंगे कि इतनी मशहूर और मारूफ ये कारोबारी शख्सियत है, तो इनके प्लाट का मामला क्या है और इनके प्लाट का मसला किस तरह शुरू हुआ। और तो नाजरीन हम इनसे जानते हैं कि ये आपके जो प्लाट का मामला है जिस पे जो है ये सारा मैटर हुआ है, तो ये असल मसला है क्या? वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़कार साहब, ऐसा है कि मैं तकरीबन माशाल्लाह बहरिया में लास्ट 15-16 ईयर से अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ। मेरी अपनी कंपनी है FF बिल्डर, जिसकी मैं ऑनर हूँ। और मैंने ये हमारी फैमिली सारी कनाडा और अमेरिका में ही सारी सेटल है, सिर्फ मैं अपने बहन भाइयों में से यहाँ हूँ। और हमारे 30-40 साल पुराने शेख ज़ाकिर साहब हैं, फैमिली फ्रेंड्स हमारे हैं। उनका एक प्लॉट यहाँ पर उन्होंने ख़रीदा था, तो वो उन्होंने हमें सेल आउट किया। ये 2012 में उन्होंने प्लॉट ख़रीदा था और कोर्ट के थ्रू हमें ये प्लॉट मिला था और कमीशन ने हमें इस प्लॉट का कब्ज़ा दिया था। ये मेन GT रोड का प्लॉट था। ज़ाहिर है 2012 में तो इसकी वो प्राइस नहीं थी जो अभी इसकी प्राइस है। तो बहुत कीमती प्लॉट है और बिल्कुल बहरिया की मेन गेट के साथ फ्रंट पे ये प्लॉट है। और मेरे प्लॉट का तकरीबन 320 से 25 फुट फ्रंट है सिर्फ। तो इस वजह से बहरिया जो है कि इसके ऊपर नज़र थी। और हमारे पास प्लॉट का कब्ज़ा 2012 से है। और ये प्लॉट हमने जब ख़रीदा तो बाकायदा कोर्ट के थ्रू इसकी पूरी हमने पिछली चेन जो है वो चेक की और उसके बाद बाकायदा 15 दिन का कोर्ट का इश्तिहार दिया गया कि अगर किसी को कोई एतराज़ है या कोई इसका क्लेमर है तो वो कोर्ट से रजू कर सकता है। तो आज तक हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इस प्लॉट को 2 से 3 दफ़ा हाजी अमजद और चौधरी तनवीर 2-3 और लोगों ने हमें इस प्लॉट की ऑफ़र की और हमने कहा कि नहीं, हम इस प्लॉट को नहीं बेचना चाहते। फिर लास्ट मुझे जब मैंने इस प्लॉट पे काम शुरू किया तो लास्ट मुझे जावेद और कोई आसिफ साहब नामी बंदे हैं, उन्होंने मुझे इस प्लॉट के ऑफ़र की तो मैंने उनको भी रिफ्यूज़ किया। फिर वो धमकियों पे आ गए और मुझे काफ़ी उन्होंने थ्रेट किए। और उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप बेहतर है कि कोर्ट से इसका जो है वो स्टे ले लें कि कोई आप प्लॉट पे आपके कब्ज़ा ना कर ले, क्योंकि मलक रियाज जो है ये प्लॉट हर सूरत लेना चाहता था, ख़रीदना चाहता था। तो मैंने कोर्ट से प्लॉट पे जो है ना वो स्टे लिया और कोर्ट ने मुझे स्टे दिया कि मैडम फ़रा के अलावा इस प्लॉट में कोई एंटर नहीं हो सकता। मैं मुतलका थाने में मैंने SHO को जाके अपने मलकियती पेपर एंड स्टे जो है वो बताया और ये भी कहा कि मुझे आसपास के लोगों से इन लोगों से काफ़ी थ्रेट है और एप्लीकेशन भी दी। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि आपका प्लॉट अभी किसी ने कब्ज़ा तो नहीं किया तो आप मालिक और काबिज़ हैं, तो इस वजह से जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तब इनको मतलब एक्शन लेंगे। तो ईद के दूसरे दिन मैंने काफ़ी दिनों से मज़दूर लगाए हुए थे, तो ईद के दूसरे दिन जो है 24 तारीख को तकरीबन दोपहर को बहरिया की सारी गाड़ियाँ और ये लोग सब आ गए, कोई 50-60 लोग। और उसमें ब्रिगेडियर ताहिर और सिक्योरिटी गार्ड आसिफ, जावेद, हाजी अमजद और ये सारे लोग और इनके साथ जो है वो 40-50 बंदा जो है
لیکن میری بچت ایسے ہو گئی کہ کیونکہ میں وہاں ہوتی تھی تو سارے لوگ مجھے جانتے تھے اور سارے جو باہر کے لوگ تھے ان لوگوں نے مجھے ہیلپ کی اور مجھے ان لوگوں سے کافی دیر تک 3-4 گھنٹے تک یہ بچاتے رہے. انہوں نے پھر مجھ پہ حملہ کر دیا, یہ پراپر طریقے سے اٹیک کرنے, اور ان کی کرینیں آ گئیں اور جو ہے پولیس کو میں نے پھر انہوں نے کافی مار کٹائی کی ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد پولیس کو میں نے کال کر دی اور پولیس آئی. پولیس نے پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کل جو ہے وہ اپنے پیپر وغیرہ لے کے آ جائیں, اور ان پارٹیوں کو بھی ذرا کہا. آدھے گھنٹے بعد ایک دم سینیریو چینج ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے بالکل بدماشوں کی طرح اور کلیشنگ کوفوں کے ساتھ اتنا انہوں نے میرے گارڈز, میرے مزدوروں کو اتنا انہوں نے مارا, اور مجھے تو مطلب اس طرح انہوں نے کیا کہ میں تصور نہیں کر سکتی تھی. میری گاڑیاں جو ہیں وہ ساری جو 2 میری گاڑیاں تھیں ان پہ ٹائروں کو انہوں نے چاروں کو بریسٹ کر دیا, گاڑیاں لگا دی. کرینیں میرے پلاٹ کے اندر آ گئی. میرے جو پلاٹ کے اندر آپ کے میرے جو کنٹینرز پڑے تھے ان کو اٹھانا شروع کر دیا. تو پولیس کی 5 گاڑیاں, سالہ پولیس کی آئیں 5 گاڑیاں, لوئی بھیر پولیس کی وہ آئیں, اور انہوں نے قابو کیا رکھا ہمیں آدھا گھنٹہ پولیس نے. اور اس میں وہ جو ASI جو بھی وہ پہلے آیا تھا وہ, اور ایک خاتون تھی, اور باقی سارے میل پولیس والے تھے. اور انہوں نے ہمارے فون چھین لیے, اور اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے باقاعدہ ان 50-60 لوگوں کے جو ان کے ملک ریاض کے غنڈے تھے اور یہ لوگ سارے, ان کو باقاعدہ قبضہ دلوایا گیا. اور میں جو ہے وہ چیختی رہی, اور اس عورت نے میرے ہاتھوں کو اور منہ پہ ایسے قابو رکھا ہوا, اور مردوں نے مجھے پکڑا ہوا, اور میں کتنی تکلیف میں رہی ہوں. مطلب ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی انسان رات کے 12 بجے یہ کر سکتا ہے. اور وہ بھی مجھے دکھ اس بات پہ ہوا, چلیں ملک ریاض کے اوپر تو 140 یا 150 FIR ہیں, وہ تو ہے ہی ایک کرمنل انسان, اور اس نے لوگوں کی زمینیں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل اور کیا کچھ کرتا رہا ہے. لیکن پولیس تو ہماری محافظ ہے نا, وہ تو ملک ریاض کی ملازم نہیں ہے, وہ تو ہمارے ٹیکس اور ہماری چیزوں پہ رہتی ہے, ہماری محافظ ہے. اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا, مجھے اس کا زیادہ دکھ ہے کہ یہ SPs IGs, اب آپ بتائیں SP صاحب یا IG صاحب کہ آپ ملک ریاض کے لیے آپ نے یہ مطلب ہے تھانے کچہری ہے کہ ملک ریاض آپ کو جو بھی غیر قانونی کام کرنے کا کہے گا اور آپ وہ کریں گے. تو اس کے بعد یہ ہمیں لے گئے تھانے کے بعد انہوں نے ہمیں بٹھا دیا, اور ہمیں 4 سے 5 گھنٹے وہاں پر انہوں نے ہمیں بٹھائے رکھا. اور صبح 9 بجے یہ ہمیں لے گئے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے وومن تھانے میں بٹھا دیا گیا, اور میں ان سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بتائیں ہمارا جرم کیا ہے. پھر یہ ہمیں انہوں نے پیش کر دیا یہ اس کے سامنے, جج کے سامنے, اور وہ اتوار والا دن تھا, ڈیوٹی مجسٹریٹ تھا. میں نے ان کے ڈیوٹی مجسٹریٹ کو اپنے سارے پیپرز, کیونکہ میرے پاس ہمیشہ اپنے پیپرز کی فائل ایک پلاٹ پہ بھی رہتی تھی, تو وہ اتفاق سے چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی, تو وہ میرے ہاتھ میں تھی. تو وہ میں نے ساری ان کے سامنے رکھ دی ڈیوٹی جج کے, اور میں نے سارا کچھ بتایا. میرے پاس اسٹے آرڈر بھی تھا. پھر ڈیوٹی جج نے جب سارا کچھ دیکھا اور ڈاکومنٹس دیکھے اور میرا اسٹے دیکھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ پہ تو یہ الزامات ہیں. وہ مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک جھوٹی FIR, اور اس میں میرے خیال سے قتل کے علاوہ ہر جرم انہوں نے ڈال دیا. ٹھیک ہے, کوئی ایسا بس قتل کا نہیں ڈالا, تو باقی ہر جرم ڈال دیا تھا. وہاں پر جو بھی میں نے خود اپنا کیس پلی کیا, کیونکہ میرے پاس تو کوئی وکیل بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میرے ہسبینڈ تھے جو ماشاءاللہ امریکہ وسکونسن یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, اور وہ امریکہ کے پڑھے ہوئے یہاں میرے لیے پاکستان میں رہ رہے تھے کہ مجھے پاکستان میں رہنا تھا. تو وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بینک میں ہوتے ہیں. ساتھ میرے 2 سیکیورٹی گارڈ تھے,
اور 3 مزدور تھے. اچھا. اور یہ ہم جو تھے وہ، اور ہمیں کہا گیا کہ اس میں کہ میں 100 لوگوں کے ساتھ ود کلاشنکوفیں بلند دیوی کی طرح ملک ریاض کے قبضہ کرنے آئی تھی پلاٹ پہ. تو میں نے کہا اتنا خوبصورت الزام تو شاید ہی دنیا میں کسی پہ لگا ہو. تو مجسٹریٹ نے پھر کیا جو ہے آپ کے مطلب ہے کہ اس موقف کو سن کے اس نے کیا مطلب ہے کہ مجسٹریٹ نے تو جیسے یہ سارا کچھ سنا تو وہ جو صاحب آئے ہوئے تھے ایک پولیس والا، اس سے کافی ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ کال دا SHO امیڈیٹلی. تو پھر وہ دم بھاگا کہ مجھے 15 منٹ کے اندر اندر SHO سامنے چاہیے. اور اس کو یہ کہا کہ آپ نے مجسٹریٹ کے آرڈر کی وائلیشن کی ہے. یہ مجسٹریٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے، آپ نے مالک کو ہی اس کے پلاٹ سے اٹھا کے اندر کر دیا. اور مطلب ہے اتنا زیادہ آپ پولیس والے کو انہوں نے ڈانٹا اور مجھے کہا کہ جی آپ باہر تشریف رکھیں. تو پھر ہم باہر چلے گئے اور آدھے گھنٹے تک وہ جو بھی SHO وہ جو آیا تھا جس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، کافی اندر سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی آواز آ رہی تھی اور وہ کوئی کوسچن کا جواب نہیں دے سک رہا تھا مجسٹریٹ کے. اور پھر مجسٹریٹ صاحب نے ہمیں اندر بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ پہ کوئی FIR نہیں ہے، یو آر ریلیز. آپ کو انہوں نے یہ جو بھی حفظ بیجا میں رکھا ہے اور یہ تو انا آپ لوگ اپنے گھر جائیں.